اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ نہایت ہی محبت کے ساتھ اپنے آقا حضور پر نور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے آج آپ لوگوں کے سامنے ماہ ربیع الاول شریف کی مبارک تاریخیں ہیں اور اسی مہینے میں ہمارے اور ساری کائنات کے نبی آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ سارا عالم، ساری کائنات، سارا ذرہ ذرہ، آفتاب و ماہتاب، فرش و عرش، زمین، لوح و قلم، کائنات کا ذرہ ذرہ سب رشک آفتاب و ماہتاب ہے کہ اسی مہینے میں ہمارے اور آپ کے آقا تشریف لائے۔ آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک قوم کا نہیں، کسی ایک مذہب کا نہیں، بلکہ یہ پوری کائنات کی مخلوق کا سیلیبریشن ہے، جشن محبت ہے۔ اور دنیا میں انسان کو چاہیے کہ ہر اچھی ہستیوں کا اچھا استقبال کرے اور ان کے اندر اگر واقعی اچھائی ہے اور انہوں نے ایسی اچھی بات بتائی ہیں، ایسی تعلیمات دی ہیں جو ہماری روح میں اتر رہی ہیں، ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، تو یقیناً ایسی ہستیوں کی تعلیمات کو قبول کرنا چاہیے۔ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں، آپ کی تعلیمات کو، آپ کے فرمان کو، آپ کی مکی اور مدنی زندگی کو، کہ آپ نے ہر ایک مخلوق کے ساتھ، انسان تو انسان ہے، جانوروں کے ساتھ بھی کتنا اچھا برتاؤ فرمایا ہے۔ جانور تو جانور ہیں، آپ نے پیڑ اور پودوں کے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ کیا ہے۔ پیڑ پودے تو پیڑ پودے ہیں، چاند و سورج کے ساتھ آپ نے کتنا اچھا برتاؤ کیا ہے۔ چاند و سورج تو چاند سورج ہیں، لعل و گوہر، سیم و زر، یاقوت و مرجان کائنات کے اندر
پائی جانے والی ہر چیز کے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ کیا ہے۔ یہ بات میرے کہنے سے نہیں کہ آپ ان کے فالوور ہیں۔ ہر انسان جس کو فالو کرتا ہے تو اس کی باتوں کو، اس کی صبح کو، اس کی شام کو، اس کی زندگی کو، اس کی بندگی کو خوب بڑھا کے پیش کرتا ہے۔ سمجھ گئے؟ ہر کوئی کہتا ہے، صحیح بات ہے، اپنے استاذ کو آسمان سمجھتے ہیں، سمجھنا چاہیے۔ اپنے ماں باپ کو کائنات کا عظیم جوہر سمجھتے ہیں، پوائنٹ آف لائف سمجھنا چاہیے۔ لیکن اس کو، ان کی صبح و شام کو بھی اپن پڑھتے تو ہیں یار، اتنا بیوقوف تھوڑی ہیں۔ ان کو دیکھتے تو ہیں کہ ان کی رات کیسے گزر رہی ہے، ان کی شام کیسے گزر رہی ہے، ان کا معاملہ بڑے لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، بیچ والے لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، یعنی ہائر کلاسز، مڈل کلاسز، لوور کلاسز ہستیوں کے ساتھ ان کا معاملہ کیسا ہے، اس کو اپن پڑھ تو سکتے ہیں۔ ان کی سیرت، ان کی صورت، ان کی ایک ایک زندگی کی کتاب ہمارے سامنے موجود ہے، آپ خود پڑھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے کہا تو ہم کو معلوم ہو یا ہم آپ کے کہنے سے سمجھتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ہماری رات کے ساتھ کوئی نہیں سوتا ہے، نہیں، نہ آپ کی رات کے ساتھ کوئی سوتا ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں، آپ پر یقین کرتے ہوئے، ہو سکتا ہے آپ کسی کو سلاتے بھی ہوں، ہے نہیں؟ ہر آدمی یا تو شادی شدہ ہے تو اس کی بیوی ہے یا اس کا شوہر ہے۔ اب میاں اور بیوی کے موجودگی کی بات دنیا کے سامنے کیسے آئے گی؟ آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ لیکن میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ نبی ہیں، ان کی زندگی آسمان کے چاند و سورج سے بھی زیادہ روشن اور کھلی کتاب ہے۔ اگر ان کی رات بھی رات ہی کی طرح تاریک اور اندھی رہ جاتی تو لوگوں کو رات کی تعلیمات کا علم اور ایجوکیشن نہیں ملتا ہے، نہیں؟ اس لیے دن کی تعلیم تو سب کو معلوم ہے کہ صبح اٹھتے ہیں تو یہاں بیٹھتے ہیں، وہاں چائے پیتے ہیں، تو اس کی دکان پہ تھوڑا بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑا سا کھیت میں چلے جاتے ہیں، تھوڑا سا مارکیٹ کر لیتے ہیں۔ دن تو سب کو سب کا پتہ ہے، لیکن رات بتائیے آپ کی کیسے گزری ہے؟ رات تو ہماری رات کی خبر کسی کو نہیں ہے، آپ کی رات کی بھی خبر کسی کو نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری رات سے اور آپ کی رات سے کسی کا بھلا ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن جس کی رات سے کائنات کا بھلا ہونے والا ہے، اس کی رات کی خبر سب کو ہونی چاہیے۔ ایسا تو نہیں کہ وہ دن میں آسمان کے چاند و سورج کی طرح روشن ہے، چمک رہا ہے، ایک دم ان کی لائف اوپن ہے، بڑی اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، مگر رات ان کی اندھیری ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ لیکن نہیں، میں عقیدت کی بنیاد پر نہیں، اس بنیاد پر نہیں کہ میں اپنے آقا حضور پرنور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والا ہوں، بے انتہا مانتا ہوں، اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد اور ساری کائنات سے زیادہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ ہیں قابل احترام ہم سب کو مانتے ہیں، مگر مصطفیٰ کے بعد۔ ان کی رات کی ذرا زندگی دیکھیے۔ رات کی نماز، عشاء کی نماز، ہمارے یہاں رات کی نماز ہوتی ہے جو لاسٹ نماز کہی جاتی ہے، پڑھنے کے بعد ساری دنیا سو جاتی ہے،
خود میرے سرکار فرماتے ہیں کہ رات کی نماز پڑھ کے سب سو جایا کرو، فالتو جگنے والا گنہگار ہے، فالتو باتیں کرنے والا مجرم ہے، سمجھ گئے؟ اس لیے سو جاؤ، تمہارا سو جانا بھی نیکی اور عبادت میں شمار ہوگا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہوش گوش والا تھا، حضور کی بیوی میں میری خالہ تھی، حضور کی بیوی میری خالہ تھی، تو میں نے ایک رات اپنے خالہ کے گھر میں رات گزارا، فَأَبَيْتُ عِنْدَ خَالَتِي، میں نے ایک بار اپنی خالہ کی بارگاہ میں نائٹ ہولڈ کیا، قیام کیا۔ کس لیے بھائی؟ تو آپ کہیں گے کہ صاحب ہر کوئی اپنے خالہ کے گھر جاتا ہے نا، خالہ کے گھر جائیے، ماموں کے گھر جائیے، پھوپھی کے گھر جائیے، رشتہ دار۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے خالہ کے گھر قیام کیا جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ہیں، اور میں عقل والا تھا۔ کیوں قیام کیا؟ ان کی عمر 10 سے لے کر کے 12 سال کے بیچ میں تھی۔ اتنے بڑے بچے کو آج کے زمانے میں ہوش گوش ہے؟ کوئی ہوش نہیں ہے۔ لیکن ان کے اپنی خالہ کے یہاں رات گزارنے کا مقصد کیا تھا؟ خود وہ فرماتے ہیں اس لیے میں نے اپنی خالہ کے یہاں رات گزارا کہ دیکھو حضور کی رات کیسے گزرتی ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ میں آیا نا؟ تو جس طرح حضور کے دن کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں کہ دن میں یہ کام کرتے تھے، اسی طرح حضور کی رات کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ کیا کیا کرتے تھے۔ ان کی رات بھی کسی سے چھپی نہیں ہے، ساری کائنات پر ان کی رات اس سے زیادہ روشن ہے جس سے زیادہ دن روشن ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں میں رات میں حضور ہی کے روم میں سویا۔ حضور کے پاس کوئی اتنا بڑا بنگلہ نہیں تھا، مکان نہیں تھا، گھر نہیں تھا جتنا بڑا ہمارے پاس ہے کہ ہمارے لیے الگ روم ہے، ہمارے مہمان کے لیے الگ ہے، بچوں کے لیے الگ ہے۔ ان کے پاس ایک چھوٹا سا چیمبر تھا، سمجھ گئے؟ ایک چھوٹا سا چیمبر۔ چیمبر کو گھر نہیں کہا جاتا لیکن وہ چیمبر ہی تھا۔ گھر اس کو کہا جاتا جس میں ساری کائنات موجود ہو، ہے نہیں؟ وہ ایک چیمبر تھا۔ کتنا چوڑا لمبا تھا؟ فرماتے ہیں کہ ایک چارپائی اس میں آ جاتی تھی، ایک پانی کا مٹکا آ جاتا تھا، بس۔ اسی میں حضرت عبداللہ بھی رات میں آرام فرماتے ہیں۔ کہا ہم اور سرکار اور ہماری خالہ سب لوگ تھوڑی دیر سوئے ہوں گے کہ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، یعنی اٹھ گئے۔ اٹھے تو میں بھی اٹھ گیا۔ یہی دیکھنے کے لیے تو میں وہاں آرام کر رہا تھا کہ حضور کرتے کیا ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ وضو تو سب لوگ جانتے ہیں، چہرہ دھونا، دونوں چہرہ۔ وضو جانتے ہیں تم لوگ کہ نہیں؟ کیا کس کو کہتے ہیں وضو کرنا؟ مٹی کو ہاتھ میں لگانا، سر میں لگانا، ایسے وضو کہتے ہیں؟ نہیں، وضو کہتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے پاک اور صاف ہونے کا ایک طریقہ ہے کہ پہلے چہرہ کو دھوئیے، پھر دونوں ہاتھ کو دھوئیے، پھر سر کا مسح کیجئے، پھر دونوں پیر کو دھوئیے۔ حضور نے وضو کیا تو میں نے بھی حضور کا دیکھا دیکھی وضو کیا، اور حضور کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے اسی روم میں، اسی چھوٹے سے چیمبر میں، حالانکہ وہ باہر جا سکتے تھے، مسجد نبوی شریف بالکل آپ کے مبارک حجرے کے بغل ہی میں تھا، جو آج دنیا کی عظیم ترین مسجد ہے۔ لوگوں نے اس مبارک مسجد کو دنیا کے سب سے قیمتی پتھر سے، سب سے قیمتی لائٹ سے سجا رکھا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت وہ راتیں کہاں سے لائیں گے، ہے نہیں؟ جو کھجور کی چھت ہوا کرتی تھی، کھجور کی پیلر ہوا کرتی تھی، وہ مسجد ہوا کرتی تھی۔ حضور نے وہیں پہ نماز کے لیے ہاتھ باندھا تو میں بھی حضور کے بائیں طرف کھڑے ہو کر نیت کر لیا، اور حضور کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ پھر حضور نے اپنا داہنا ہاتھ ادھر سے اٹھ لیا اور میرے کان کو پکڑا، فَأَخَذَ أُذْنِي، تو میرے کان کو حضور نے پکڑا ایسے اور کھینچ کر ادھر سیدھی طرف لا کر کھڑا کیا۔
اور پھر ہم دونوں نے نماز مکمل کیا. پھر اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں گر گرا کر دعا کرتے رہے. رات گزر گئی یہاں تک کہ صبح ہو گئی, اذان فجر ہو گئی, اور ہم بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے اور حضور بھی نماز پڑھنے کے لیے. بتائیے یہ رات کی بات ہے کہ دن کی بات ہے؟ یہ جلسے کی بات ہے کہ خاص بات ہے؟ یہ ساری دنیا کے سامنے ہو رہا تھا کہ ایک خاص روم اور چیمبر میں ہو رہا تھا؟ ایک خاص روم کے اندر ہو رہا تھا. یہ اس نبی کی شب ہے جس نبی نے ساری کائنات کو زندگی اور بندگی کا سلیقہ عطا فرمایا. آج ہمارے جیسا مذہبی لیڈر نہیں, مذہبی نیتا نہیں, جو لوگوں کو گمراہ کرتا پھر رہا ہے, مال کے لیے, بنال کے لیے, پولیٹکس میں ترقی کے لیے لوگوں کا ایکسپلائٹیشن کر رہا ہے, لوگوں کا ناجائز استعمال کر رہا ہے. رات کے پوری رات جگتے ہیں, شرابیں پیتے ہیں, بے حیائیاں پھیلاتے ہیں, اور دن میں 2 بجے تک سوتے ہیں, اور اپنی قوم کو ناجائز استعمال کرتے ہیں کہ میں تمہارا لیڈر ہوں, میں تمہارا مذہبی رہنما ہوں, میں تمہارا ریلیجیس لیڈر ہوں, مجھ کو فالو کرو, مجھ کو مانو. ارے تمہاری رات تو گندی ہے, تم نے شراب کے نشے میں رات گزاری ہے, تم نے عیاشیوں کے بستر پر رات گزارا ہے, تم نے لوگوں کی راتوں کو لوٹی ہے, تم نے لوگوں کے مال و دولت و منال کو تباہ و برباد کیا ہے, تم نے سسکتی ہوئی انسانیت کی لاشوں پہ اپنی سیاست کی کرسی رکھی ہے. میں تمہیں کبھی بھی اپنا لیڈر اور رہنما نہیں تسلیم کر سکتا. مجھے آج بھی ویسا ہی رہنما چاہیے جو دن میں بھی مسکرا رہا ہو تو رات میں بھی مسکراتا ہوا نظر آ رہا ہے, جو دن میں بھی اپنی قوم, اپنے پبلک, اپنے ملک, اپنے گاؤں, اپنے محلے کی ترقی کی دعا کر رہا ہو, اور اس ترقی کے لیے صبح و شام بھاگ دوڑ کر رہا ہو, اور نہایت کوشش کر رہا ہو. نہ کھانے کا ٹھکانہ ہے, نہ پینے کا ٹھکانہ ہے, نہ صبح کا ٹھکانہ ہے, نہ دوپہر کا ٹھکانہ ہے, نہ آرام کا ٹھکانہ ہے. کس لیے؟ قوم کی سدھار کے لیے, بچے کو سدھارنے کے لیے, ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے, اپنی گلیوں کو چاق و چوبند رکھنے کے لیے, اپنے گلیوں کو ایک دنیا والوں کے سامنے آئیڈیل بنانے کے لیے ہم ایسی کوشش کر رہے ہیں. تب جا کر کے تمہیں لیڈر اور رہنما تسلیم کیا جائے گا. دیکھیے, فالو کیجئے اس مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو, جن کا دن بھی روشن ہے تو رات بھی منور و مجلہ ہے. اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس جو آیا وہ نور ہے, نور دن کو بھی روشنی دیتا ہے اور نور رات کو بھی روشنی دیتا ہے. سمجھ گئے؟ یہ تو ان کی ایک رات کی بات صرف نہیں ہے. اب جب حضرت عبداللہ تھے تب انہوں نے بیان کر دیا مولانا, کل کی رات کا کون بیان کرے گا, پرسوں کی کون بیان کرے گا؟ تو آج ہماری آپ کی بیویاں نہیں ہیں, ہمارے آج کے سماج کی عورتیں نہیں ہیں جو خواب خرگوش کی طرح سو جائے, ہوش نہیں رہتا کہ کب صبح ہوئی کب شام ہوئی, موبائل دیکھ کر سوتے ہیں, جھگڑے کر سوتے ہیں. کیا نیند میں برکت آئے گی, کیا صحت میں برکت آئے گی, کیا روزی میں برکت آئے گی؟ یار صبح لڑتے ہو کیا برکت آئے گی, شام لڑتے ہو کیا برکت آئے گی؟ کم سے کم اپنے شوہر کو سمان دو کہ یار کچھ نہیں تو میرا شوہر تو میرا تاجدار سامنے ہے نا یار. پھر بھی آج کی بیویاں اپنے شوہروں سے لڑتی ہے, مر کے کٹ کے پریشان ہو کے. تو پیسہ تمہارے پاس تو لا کے دے رہا ہے نا یار, تم کو گلیوں میں بھٹکنے کو تو نہیں بھیج رہا, تو شوہر کو شوہر مانو. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں فقط تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم لیلۃ, ایک رات ایسا ہوا کہ میں نے اپنے بستر پر حضور کو تلاشا. ارے بستر کوئی بہت لمبا چوڑا نہیں تھا, ہمارے یہاں تو ڈبل بیڈ کا رواج ہے نا, وہاں 1 بیڈ بھی بہت کافی تھا. کبھی وقت آئے گا تو ان کے ایک زندگی کو میں بتاؤں گا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور کو تلاشا اپنے فقط تو میں نے دیکھا کہ سرکار میرے بستر پر نہیں تھے, آرام تو ساتھ میں کیا تھا. مجھے نیند آ گئی, پھر سرکار نیند کھلی تو دیکھا سرکار نہیں ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں پھر میں نے حضور کو تلاشنا شروع کیا, یہاں تک کہ میں سمجھی کہ حضور مسجد میں گئے ہوں گے نماز پڑھنے.
تو اتنی زیادہ لائٹنگ کا زمانہ تو تھا نہیں جس طرح آج ہمارے گھروں میں لائٹنگ ہے، ہماری سڑکوں پہ لائٹنگ ہے، ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں ایسی لائٹنگ نہیں ہے۔ اور آج جو حضور کے گھر مسجد نبوی شریف جس کو ہم کہتے ہیں، دنیا میں سب سے قیمتی لائٹ وہاں لوگوں نے لگا رکھا ہے۔ اور اس لائٹ کی خوبی یہ ہے کہ اس لائٹ میں حرارت نہیں ہے، یعنی گرماس نہیں ہے، اس کی گرماس کو کیچ کر لیا گیا ہے پہلے ہی، اس لیے اتنی لائٹ ہونے کے باوجود وہاں گرمی نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود ہر ایک پیلر کے اندر انڈر گراؤنڈ سسٹم پر اے سی لگی ہوئی ہے جو 5 منٹ کے بعد انسان کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ پھر طواف جہاں کرتے ہیں وہاں دنیا کی ایسی قیمتی پتھر لگائے گئے ہیں جہاں سورج کا جلن دھوپ آتا ہے، اس کے باوجود سورج سب کو گرما دیتا ہے لیکن طواف کرنے والے پتھر کو گرم نہیں کر پاتا ہے، ایسا پتھر ہے۔ وہاں کوئی اے سی نہیں، اس کے علاوہ چاروں طرف اے سی ہی اے سی ہے، اور ہم کو تو اور سارے لوگوں کو سمجھے 10-5 منٹ کے بعد تو ٹھنڈی لگنے لگتی ہے۔ اور ان اے سی کا سارا سسٹم سرکار کے روضہ مبارکہ جہاں حضور آرام فرما رہے وہاں سے کئی کلومیٹر دور اس کا سارا سسٹم رکھا گیا ہے کہ وہاں کی توڑ پھوڑ آواز این بین کی کوئی بھی آواز میرے سرکار کے گھر تک نہ پہنچنے پائے، اس لیے کہ وہاں پہ لائٹ کا تیز روشن ہونا بھی منع ہے، وہاں پہ چڑیوں کی چہچہاہٹ بھی منع ہے، وہاں زور سے بولنا بھی منع ہے، وہاں تیز آواز میں سلام کرنا بھی منع ہے، اس لیے کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ قدس ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم اپنے محبوب کے سامنے آواز بلند مت کرنا۔ جب تم اپنے اتنی بڑی ہستی کے سامنے ہی تیز بول دو گے اور اپنی بدتمیزی ظاہر کر دو گے تو ان کے بعد پر عمل کیا کرو گے؟ اس لیے بڑے لوگوں کے سامنے، چاہے استاد ہوں، چاہے ماں باپ ہوں، چاہے شوہر ہوں، ان کے سامنے کوئی بھی عریضہ پیش کرنا ہے تو نہایت ادب سے آہستہ بولیے۔ ادب سے آہستہ بولنا ہی ادب ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر میں نے سرکار کو تلاشا تو سرکار کو اندھیرے میں تلاشا، فَأَخَذْتُ رِجْلَيْ، تو میرا ہاتھ جو ہے حضور کے پائے مبارک یعنی حضور کے قدم پہ پہنچا اور حضور کھڑے ہو کر مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور ایسی ساری باتیں ایسی، وہ تو چند لمحے تعلیم امت کے لیے سوتے تھے اور آج ہم ہیں کہ ان کی برکت سے سو رہے ہیں، جگ کر نمازیں پڑھتے تھے۔ اتنا لمبا اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے تھے کہ صبح تک کھڑے رہتے تھے۔ کبھی کبھی حضور کے مبارک پیر میں سوجن آ جاتا تھا، سمجھ کے حتیٰ تورمت قدما، یہاں تک کہ حضور کے پائے مبارک میں سوجن ہو جاتے تھے تو ان کی بیوی عرض کرتی ہیں سرکار آپ اتنا لمبا کیوں جگتے ہیں، آپ آرام فرمائیں، آپ معصوم ہیں، آپ سے کوئی گناہ نہیں، پھر آپ اتنا اللہ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ تو حضرت میرے سرکار یہ نہیں فرماتے اے عائشہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا نبی بنایا ہے۔ ارے کوئی ایک گاؤں کا نبی ہوتا ہے، کوئی ایک گاؤں کا بادشاہ ہوتا ہے، کوئی ایک علاقے کا مکھیا سرپنچ ہوتا ہے، اور مجھ کو تو اللہ نے ساری کائنات کا رسول بنایا ہے، یعنی ساری کائنات کا آقا اور مولا بنایا ہے، اور ساری کائنات میں جو کچھ ہے وہ تنہا میرے پاس موجود ہے، تو کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ سبحان اللہ۔ یعنی اگر آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے تو اس کا شکر ضرور ادا کیجئے۔ آج ہمارے پاس علم کا جوہر موجود ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ مال و دولت موجود ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ صحت موجود ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ کھانے پینے کی ساری ضرورت کی چیزیں موجود ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ گاڑی گھوڑے موجود ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ ہمارا ملک میں امن و شانتی اور سکون ہو، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ یہ سب اچھائی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو میرے سرکار اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ محو عبادت رہا کرتے تھے، اور آپ کا آنا مبارک ہو، بولے سبحان اللہ۔ ارے میرا موبائل، آپ کا آنا ہم سب کے لیے مبارک ہو، ساری کائنات کے لیے مبارک ہو، صرف ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے۔ بس اپنی نعت کے 2-3 شعر جو ایک دم اسی موقع سے ہے، اگر وقت زیادہ ہو گیا ہو تو میں اپنے ٹیچر سے معافی کا طلبگار ہوں کہ ہم لوگ تو بیٹھے ہیں، آپ کھڑے ہیں، ویسے آپ بھی کہیں تشریف رکھتے تو ہم کو اچھا لگتا۔ سارا عالم کہہ رہا ہے مرحبا صد مرحبا، سارا
صد مرحبا، رب اکبر کی عطا ہے مرحبا صد مرحبا، آمد خیر الورا ہے مرحبا صد مرحبا، رب اکبر کی عطا ہے مرحبا صد مرحبا۔ اللہ تعالیٰ ان کی آمد کی برکت سے ہم سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے، علم و ادب کی روشنی سے ہمارے سینوں کو روشن فرما دے، ہمارے گاؤں ہمارے ملک کو ہر بلا و مصیبت سے محفوظ فرمائے، اور دن دونی رات چگونی ترقی عطا فرمائے۔ السلام علی من اتبع الہدی۔ دنیا کا علم عطا فرما، شریعت کا علم عطا فرما، اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سب کو صحت تندرستی عطا فرما، یا اللہ ہر بلا سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہم سب کو ہمارے مدرسوں کو ہمارے ملک کو خوب خوب ترقی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین بحق لا الہ الا اللہ۔